والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى في مقام آخر: إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظنوا بالمؤمنين والمؤمنات خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر من نور الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال، لكل حول من الأحوال مقتحمين. نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ایسا کی. محمد است میخواهم خدا را، خدایا است عشق مصطفی را. ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد. سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات پیار محبت نا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، عزیز دوستو، بزرگوں، سماعت فرمان والی میری معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، شعبان معظم دی 17 تاریخ ہے۔ دو دن قبل لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان دی رات گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگاں دے بارے اللہ انہاں دی نہ شب برات نو بخشش فرما دے نے، نہ شب قدر نو بخشش فرما دے نے۔ انہاں چو ایک او شخص بھی ہے جنوں بدگمانی دی مرض ہے۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میں بدگمانی دی بیماری دا نقصان تے چند گزارشات عرض کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ شرح صد نصیب فرمائے، حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے، پہلے مینوں اور پھر تساں حضرات نو اودے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، انہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ جدو بندے دا دل اندھا ہو جائے، جدو بندے دے دل تے سیاہی چھا جائے، پھر او دے دماغ دے اندر، او دی زبان تے، دماغ دے اندر غلط خیالات چلن گے، زبان تو غلط الفاظ ادا ہون گے۔ دل مرکز ہے، دل مین چیز ہے۔ جدو دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک کمرہ او دے اندر تاریکی چھائی ہوئے، روشنی دا انتظام نہ ہوئے، پھر اس کمرے دے اندر بچھو بھی ہوئے گا، سانپ بھی ہوئے گا، اس طرح دیاں نقصان دہ چیزاں اس کارتے اس مکان دے اندر رہن گیاں۔ ایسے طرح جدو اسی اپنے دل نو گناہ دے نال سیاہ کر دانگے، کالا کر دانگے، پھر اپنے وال دھیان نہیں ہونا، اسی دوسرے وال انگلیاں کر کر کے کہوں گے اے ایسا ہے، اے ایسا ہے۔
حالانکہ شریعت مطہرہ فیصلہ ہے اپنے آپ نو تک دوسرے دے عیب مت تلاش کر، دوسرے دیاں خامیاں مت تلاش کر، اپنا من ٹھیک کر۔ پروردگار عالم نے زبان ذکر اللہ واسطے عطا فرمائی ہے، اللہ دی تعریف، مصطفیٰ دی سیرت، مصطفیٰ دی فرامین اور اللہ دی کلام پڑھن واسطے عطا فرمائی ہے، کسے دے عیب بیان کرن واسطے نہیں۔ بدگمانی ایک ایسی مرض ہے، اللہ واقع فرمائے نتیجتاً پھر بندہ انبیاء نے بھی بدگمانی کرتا ہے۔ ایک وقت ہوندہ ایک عام بندے دے بارے بدگمانی، بڑھدیاں اچھے بندیاں دے بارے بدگمانی، علماء دے بارے بدگمانی، اولیاء اور اتقیاء دے بارے بدگمانی، بندے دی زبان تے۔ ٹھیک ہے، تو بندہ بدگمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ جماعت والے کہہ رہے ہیں بھی اردو میں انشاءاللہ، مقصد بات پہنچانا۔ تو بدگمانی بہت خطرناک مرض ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، فرمایا مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، کسی مومن کے بارے میں بدگمانی زبان پہ مت لاؤ، دل میں بدگمانی مت لاؤ، دماغ میں بدگمانی مت لاؤ، ایسے الفاظ جو کسی کی بدگمانی کو ظاہر کرے اس کو ان الفاظ کو زبان پر نہ لاؤ۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، فرمایا یہ جو گمان والا معاملہ ہے، یہ جو گمان والا معاملہ ہے، فرمایا حق کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حق کے مقابلے میں یہ کسی کام کا نہیں ہے، حق بات حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب، فرمایا گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو، فرمایا اکثر گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، اکثر گمان ایک روایت میں آتا ہے جھوٹ ہوتے ہیں، اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان معصیت ہے، بعض گمان نافرمانی ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا۔ بلکہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ نے کیا کمال کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تو نے اس کے بارے میں بدگمانی کی اور تیرے پاس اس پر کوئی دلیل ہے، تیرے پاس پر کوئی دلیل ہے، تو نے کہا یہ ایسا ہے، بدگمانی کی دل سے، دلیل ہے، دلیل اور صحیح دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا، اگر دلیل نہ ہوئی تو اللہ کی عدالت میں پھنس جائے گا، اللہ کی عدالت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے صحیح دلیل کے ساتھ اب وہ ثابت کرنا ہوگا۔ فرمایا اگر حسن ظن ہوگا کسی کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے، اس کے کھاتے میں مفت کی نیکی لکھی جائے گی، اس کے حصے میں مفت کی نیکی لکھی جائے گی، اس لیے اس نے حسن ظن کیا ہے۔ ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے ہم اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو پھنسائیں، اللہ کی عدالت میں ہماری پکڑ ہو، کیوں بدگمانی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔
جس کی برکت سے دل پہ روشنی آتی ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، فرمایا بندہ مومن دا آئینہ ہوندا ہے، آئینہ ہوتا ہے، مومن کا شیشہ ہوتا ہے۔ جب مومن کسی مومن کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن کیسا ہے۔ بندے کی اپنی اصلی حالت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کسی کو دیکھ کر بندہ بدگمانی نہ کرے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، اے بندے جب تو کسی کو دیکھتا ہے، دیکھنے سے جب تیرے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، برا پروگرام پیدا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تو سمجھ لے اس کا قصور نہیں، تیرا قصور ہے۔ سمجھ لے تیرے دل میں سیاہی پھیلی ہوئی ہے، سمجھ لے تیرے دل میں تیرا دل کالا ہے، تیرے دل میں اندھیرا ہے، اس لیے تو اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ حضرت شیخ حضرت مرزا جانا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اسی طرح ان کے پاس ایک شخص نافرمان شخص آ گیا، آ کے کہنے لگا حضرت جی مجھے قلبی طور پر کشف ہوتا ہے، میں دل دیکھ لیتا ہوں، یہ اللہ کسی کو عطا کرتا ہے کشف والا معاملہ۔ فرمایا اچھا تو میرا دل تو دیکھنا۔ وہ شخص نے اپنا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ معاملہ عطا کیا، جب حضرت کے دل کی طرف دیکھا تو اس کو سیاہی محسوس ہوئی، اس کو اندھیرا محسوس ہوا۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ اور کہنے لگا آپ کا دل کالا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس لیے کالا ہے، تیرا جو کالا ہے، میرا دل اس لیے تجھے کالا محسوس ہو رہا ہے کہ تو جو گناہ کر کے غیر مسلم ہے، کشف یہ جو ہے نا مجاہدات کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو، بعض غیر مسلموں کو بھی ہوتا ہے، یہ کتابوں میں بات لکھی ہے۔ تو کہنے لگے حضرت مرزا جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو تیرا دل کالا ہے نا، اس کی وجہ سے میرا دل بھی کالا محسوس ہو رہا ہے، ذرا کلمہ تو پڑھنا۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، فرمایا اب دیکھو، جب دوبارہ دیکھا کہا اب تو مجھے روشنی ہی روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کا فرمان واضح ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے۔ جب اپنی حالت چیک کرنی ہو تو دوسرے کو دیکھو، اگر تمہارے دل میں پروگرام غلط پیدا ہوتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر سمجھ لو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی صفائی کی ضرورت ہے، اپنی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب دل پہ سیاہی ہو تو اگلے کا دل بھی کالا محسوس ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ۔ اے بندے، اے مرد مومن، ڈر تو مومن کی فراست سے۔ اللہ تعالیٰ بعض مومنوں کو ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں، وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، آپ نے فرمایا ما بال القوم
قوم دے لوگاں نو کی ہو گیا، قوم کے لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ آتے ہیں بڑے بڑے گناہ کر کے آتے ہیں، ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غیب نہیں جانتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو ایمان کی فراست رب نے عطا کی اسی سے دیکھ کے بتلا دیا یہ زانی ہے۔ لیکن صدقے جائیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، ما بال القوم کہا، قوم کے لوگ، یہ نہیں کہا یہ فرد، اس کی عزت کو بھی باقی رکھا، اس کے عیب کو نہیں کھولا، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے فاش نہیں کیا۔ ما بال القوم، قوم کے لوگوں کو کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ ایسے اللہ والے تھے۔ تو یہ ہے اتقوا فراست المومن۔ لکھا ہے کتابوں میں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، امامہ باندھ کے آیا، جبہ پہن کے آیا اور آ کے سلام کرنے لگا اور کہا اتقوا فراست المومن۔ اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اے نصرانی کے بیٹے، فرمایا اے نصرانی کے بیٹے، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، جسم پر پسینہ آ گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا ہاں میں نصرانی ہوں، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا اتقوا فراست المومن، اللہ باز اہل ایمان کو ایسی نگاہ عطا کرتے ہیں وہ دیکھ کے بتلا دیتے ہیں یہ کون ہے۔ فرمایا یہ مطلب ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ، اللہ نے انہیں ایسی روشنی عطا کی ہوتی ہے وہ اس روشنی سے دیکھ کے بتلا دیتے ہیں یہ مومن ہے یہ کافر ہے۔ بعض لوگوں کو یہ اللہ عطا فرماتے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، وہ جو رب کی روشنی برکت والی تھی نا اس سے معروم ہو گئے گناہوں کے نتیجے میں، ورنہ بڑے بڑے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وضو کے پانی میں گناہ دیکھ لیتے تھے، وضو کے پانی میں فرماتے ہیں اس میں زنا کا گناہ جا رہا ہے، اس میں غیبت کا گناہ جا رہا ہے، فلاں گناہ جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ نگاہ عطا فرمائی ہوتی ہے لیکن کسی کو۔ برحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، کسی کے بارے میں دل میں بدگمانی رکھنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، وہ بندہ جو دل میں بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اعمال کو روک دیتے ہیں۔ فرمایا باقیوں کی بخشش ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ کسی کا دل میں بغض بھی نہیں رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندے ہیں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب، بلکہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا کوئی اور صحابی جنگ میں لڑتے لڑتے سامنے کافر آ گیا، یوں تلوار کی، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت خالد بن ولید نے ان کی گردن مار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوئی، فرمایا اے خالد یہ کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حقیقتاً کلمہ نہیں پڑھا۔ فرمایا تو نے اس کا دل کھول کے دیکھا تھا؟ اس کا دل کھول کے دیکھا تھا، پھر کیوں بدگمانی کی اس کے بارے میں؟ فرمایا قصاص، بلکہ دیت ادا کرو، فرمایا اس کی دیت ادا کرو، دیت دینی پڑی، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرے۔
حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میرے پاس ایک شخص نے، اللہ معاف فرمائے، یہ بدگمانی کا مرض خطرناک ہے، بڑھتا بڑھتا نبیوں بھی بدگمانی کرتے لوگ۔ فرمایا ایک شخص کہنے لگا حضرت جی حضور علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی؟ بدگمانی کی وجہ سے الفاظ کے ہمیں 4 کا آرڈر ہے اور خود 11 شادیاں کیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بدگمانی کی بنیاد پہ اس نے یہ بکواس کی۔ میرے دوستو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا عجیب نمونہ ہے ہر ایک شخص کے لیے، اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سیدھا کرنا چاہیے۔ فرمایا حضرت جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ضرور کی، پر جب آپ کی عمر جوانی کی تھی، 25 سال کی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ عورت کے ساتھ شادی کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ عمر 40 سال ہے۔ اگر وہ بات ہوتی جس بات کو تو کہتا ہے اللہ کے پیغمبر کو جوان لڑکیاں کیا نہیں ملتی تھی، نبی کے لیے خوبصورت لڑکیاں بہت زیادہ، بلکہ مکے کے کافروں نے پیشکش بھی کی اگر سب سے زیادہ حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا یہ عورت بڑی ثروت والی ہے، یہ عورت اس کا ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ عطا کیا، میں اس سے شادی کروں گا، شاید اس کی وجہ سے کسی کو اسلام کی دولت مل جائے۔ مالداروں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے نا، یار یہ بڑا بندہ مسلمان ہو گیا ہم بھی کلمہ پڑھ لیں۔ فرمایا میں نے اس لیے یہ شادی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، یہ شادی 50 سال کے بعد تک رہی۔ حضور علیہ السلام کی عمر 50 سے بھی اوپر چلی گئی، سیدہ خدیجہ کی عمر 60 سے اوپر چلی گئی، اللہ کے پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد دوسری شادی کی، سیدہ خدیجہ ہجرت سے پہلے وفات پا جاتی ہیں، آپ کی عمر 65 سال ہوئی جب آپ کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ سے شادی ہوئی۔ اب اللہ کے نبی کے آخری 10 سال ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کا تو بڑا مجمع ہے، لوگ تو بہت سارے دین حاصل کرنے والے موجود ہیں، لیکن یہ تو باہر کی زندگی ہے۔ اب گھر کی زندگی بھی تو کسی کو بتلانی ہے، گھر کے حالات بھی تو کسی کو بتلانے ہیں، عورتوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے عورتوں کو بتلانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر 50 سے اوپر ہے، بلکہ 53 سال عمر ہے۔ آپ نے سیدہ عائشہ سے شادی کی، حکم خدا کی بنیاد پہ حضرت جبریل تشریف لائے، سیدہ عائشہ سے شادی کی۔ اس پروگرام کے ساتھ عائشہ کا ذہن خالی ہے، عائشہ حافظے والی ہے، عائشہ یاد رکھنے والی ہے۔ فرمایا اب اس سے شادی کروں گا، میرا جو علم ہے لوگوں تک عائشہ پہنچائے گی، میرا جو دین ہے، میری ازدواجی زندگی کے جو معاملات ہیں عائشہ لوگوں تک پہنچائے گی۔ میرے نبی کا تو پروگرام دین پہنچانے کا تھا، زیادہ شادی کرنے کا غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ میری امت کی عورتیں دین کے کسی مسئلے سے محروم نہ رہ جائیں۔ جب بدگمانی کی بیماری پڑتی ہے نبی کو بھی لوگ معاف نہیں کرتے، ایسی گندی مرض ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ باپ بچتا ہے، نہ بہن بچتی ہے، نہ بیٹی بچتی ہے، نہ کوئی ولی بچتا ہے، نہ کوئی صحابی بچتا ہے، نہ کوئی نبی بچتا ہے۔
اللہ حفاظت فرمائے، سچی کہہ رہا ہوں میں، ان گناہگار کاموں سے میں نے بھائیوں کو بہنوں کے بارے میں بدگمانی کرتے سنا، اور ماؤں کے بارے میں بدگمانی کرتے سنا، نبی کے بارے میں بدگمانی کرتے سنا۔ اب آپ بتلائیں کیا؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عمر جب بڑھاپے کی عمر شروع ہوئی، اب کوئی ایسا تقاضا بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس لیے شادی کی۔ باقی جو 10 بیویاں ہیں 50 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں آ رہی ہیں۔ اگر کوئی ایک عورت ہوتی تو لوگوں نے یہ کہنا تھا ایک عورت کی بات کیا ہوتی ہے، بھول بھی سکتی ہے، عورت غلط بیانی بھی کر سکتی ہے، یہ مسئلہ چھڑ جاتا۔ لیکن اللہ کا فضل اس امت پہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا 11 شادیاں کرو، اور یاد رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور آپ نے 11 شادیاں فرمائی، پھر بڑی بڑی شہزادیاں حضور کے نکاح میں آئی۔ ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ سردار کی بیٹی ہے، سرداروں کی بیٹیاں آئیں، ہر ماحول سے عورتیں آئیں، یعنی امیروں کی بیٹیاں بھی آئیں، غریبوں کی آئیں، بلکہ باندیاں بھی آئیں، تاکہ ہر ماحول کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، اور پھر وہ حضور کا پروگرام ہر ماحول میں جا کے بتلائے۔ کوئی باندی ہے تو باندیوں کو بتلائے، سردار کی بیٹی ہے تو سرداروں کو بتلائے، غریب کی بیٹی ہے تو غریبوں کو بتلائے، تاکہ بتلائے کوئی عورت میرے نبی کے فرمان سے محروم نہ رہے۔ یہ نہ کہے کل کو مجھے تو حضور کی سنت کا پتہ نہیں تھا، مجھے تو حضور کی اتباع کا پتہ نہیں تھا۔ میری ماں عائشہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا آدھا دین تو عائشہ کے پاس ہے، آدھا دین سیدہ عائشہ کا احسان ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ دیکھو حدیث کی کتابیں کھولو، لکھا ہوا ہے بڑے بڑے کبار صحابہ حضرت عائشہ کے دروازے کے سامنے 2 زانو کھڑے ہوتے تھے، ادب کے ساتھ سیدہ عائشہ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میرے نبی اگر حضرت عائشہ سے نکاح نہ کرتے آپ کو بڑا حصہ دین کا نہ ملتا، بڑے حصے سے یہ امت محروم ہوتی۔ اللہ کا فضل ہوا، حضور علیہ السلام کا احسان ہے، 11 شادیاں کر کے میرے محبوب نے امت تک اپنا پیغام ازدواجی زندگی کے معاملات، گھریلو معاملات پہنچا دیے۔ اگر ایک عورت سے شادی کرتے بھول بھی سکتی تھی، لوگ غیر مسلم دین بیزار طبقہ فتوے لگاتا، خود کہتے ہو ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں، اور پھر ایک عورت کا مسئلے کو مانتے ہو۔ اس لیے ایک جماعت تیار ہوئی، 10 حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا مکہ مکرمہ میں، ہجرت کے بعد 10 بیویاں ہیں، ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو نقل کر رہی ہیں، آپ کے گھر کے معاملات کو نقل کر رہی ہیں۔ یہ حضور کا احسان ہے۔ لیکن جس کا دماغ خراب ہو، جس کے ذہن میں فطور ہو، وہ نبی کو بھی معاف نہیں کرتا، وہ نبی کی بیویوں کو بھی معاف نہیں کرتا، وہ خاندان نبوت کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، اے بندے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ کوئی مومن نظر آ جائے، کوئی کمزور ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی اچھا ہو، کوئی برا ہو، میرے معزز سامعین آؤ نا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص ہے۔ کسی نے کہا 2 مرید ہیں، کسی نے کہا یہ جو شخص آپ کے پاس رہتا ہے سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تو فلانی بیماری میں مبتلا ہے، یہ فلانا گناہ کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تو دھوبی ہوں، میرا کام ہے، دھوبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کپڑا خراب ہے، گندا کپڑا پاس آئے دھو دے، میں تو اللہ اللہ کرا کے ان کی دھلائی کرتا ہوں۔ میرے پاس ایسے افراد آئیں گے، یہ نہیں کہا چل دفع ہو جا، اٹھ جا، دھتکارا نہیں، کہا میرا تو کام ہی یہی ہے۔
اسی آنے تھوڑا یا کوئی مریض آ جائے نا انہوں گال کر لے تو فلانے بیماری کی مبتلا ہے میرے کول نا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کشتی پہ سفر کر رہے ہیں، بہت لمبا سفر ہے، لمبا دریا ہے. حضرت سفر فرما رہے ہیں، ساتھ کو دوسری کشتی، اس پر کچھ جوان شرارتی جوان سوار ہو رہے ہیں، ساتھ ان کے عورتیں بھی ہیں، پردہ کوئی نہیں، بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت جی ان کے لیے بد دعا کرو، وہ ایسا ہے فلانا ایسا ہے. حضرت صاحب نے کیا الفاظ کہے، اے پروردگار عالم جیسے تو نے ان کو دنیا کی خوشیاں عطا کی، اللہ آخرت کی بھی خوشیاں عطا کر دے. اللہ والے بڑی بات کرتے ہیں، دو الفاظ ہیں پر بڑی بات کی. اے اللہ جیسے تو آج ان کو خوش رکھ رہا ہے، دنیا میں یہ خوش نظر آ رہے ہیں، اے اللہ ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما دے. مقصد یہ ہے اے پروردگار عالم ان کے دل کو بدل دے، یہ توبہ کر کے تیرے فرما بردار بن کے جنت کی خوشیاں حاصل کر جائیں. یہ فرما بردار بن کے یہ نہیں کہا او فلانا تو ایسا ہے فلانا ایسا ہے. ہمیں کوئی چھوٹی سی بات مل جائے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. قربان جائیے اس مہربان پر، قربان جائیے اس رحمان پر. فرمایا ان بعض الظن اسم، بدگمانی مت کرنا، گناہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا، گناہگار تصور ہوگے. کیوں اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو پھنساتے ہو؟ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ایاکم والظن فإن الظن، فرمایا بچو گمانوں سے، بعض گمان ایسے ہے جو جھوٹ ہی جھوٹ ہے. جھوٹ سے بھی بچو، بدگمانی جھوٹ بھی بنتا ہے، جھوٹ گناہ ہے اور بعض گمان گناہ ہے. حضور اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا. اس لیے میرے دوستو اس بات کو، اس حدیث کو سامنے رکھ کے حضور الاسلام نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، شیشہ ہے. اگر اب کسی کو دیکھ کر دل میں غلط خیال آتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، سمجھ لے مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں تو کافروں کی بھی بینا ہوتی ہیں، آنکھوں سے تو کافر بھی دیکھتے ہیں اور مومن بھی دیکھتے ہیں. اصل آنکھ دل کی آنکھ ہے، جس کی دل کی آنکھ اندھی ہوگی حقیقتاً اندھا وہ ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتو کو تھام لے ایسا کی، مزہ تو تب ہے کوئی برا ملے تو سینے کے ساتھ لگاؤ، کوئی پتہ چلے اس میں فلاں گناہ ہے اس کو بھی سینے کے ساتھ لگاؤ، اس کو محسوس نہ ہو میرے برائی کی پتہ نہیں میرے ساتھ یہ بات بھی کرے گا کہ نہیں. میرے دوستو بروں کو سینے کے ساتھ لگاؤ، وقت آئے گا انشاءاللہ وہ ولی اللہ بن جائیں گے. ایک واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے. ایک شخص، ایک غلام اس کو آقا بیچنے لگا. کہا آقا سے ایک بات میری عرض ہے، جب مجھے بیچو تو مجھ سے پوچھ کے بیچنا، میں فلاں کو بیچ رہا ہوں. تجھے تو پیسے چاہیے نا، تو میں بھی دیکھوں گا بندہ کیسا ہے. کہا ٹھیک ہے. جب بیچا ایک شخص آیا، مجھے غلام چاہیے باہر چوکیداری کے لیے، دروازے پہ نگرانی کے لیے. کہا ٹھیک ہے مجھے بیچ دو. بیچ دیا. اس شخص کو اللہ والا تھا، لقمان نام لکھا ہے، غالباً حضرت لقمان حکیم بھی ہو، لقمان نام لکھا ہے اس اللہ والے کا. دروازے پہ چوکیداری ہے، لیکن جس گھر کی وہ چوکیداری کرتا تھا اس گھر کی بچیاں اچھی نہیں تھی، بچیاں اچھی نہیں تھی. رات کو بچیاں دروازہ کھلاتی ہیں کہ غلام جی دروازہ کھولو.
فرمایا مجھے آرڈر نہیں ہے دروازہ کھولنے کا۔ بچیاں اس غلام کو مارتی ہیں، پیٹتی ہے، رات اسی طرح گزر گئی، دروازہ نہیں کھولا، واپس چلی گئی، لیکن اس غلام نے آقا کو نہیں بتلایا۔ اگلا دن اسی طرح ہوا، مار کھائی، نہیں بتلایا، اگلا دن اسی طرح ہوا، مار کھائی، نہیں بتلایا۔ جواہر پارے کتاب کا نام ہے جس میں یہ واقعہ نقل ہے۔ 3 دن مار کھائی لیکن عیب ظاہر نہیں کیا آقا کے سامنے۔ ہم عیب عام ظاہر کرتے ہیں، ظاہر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں لکھا ہے، ان لڑکیوں نے کہا یار کتنا مارا لیکن ہمارے والد کو نہیں بتاتا، کیسا تحمل اور برداشت والا ہے، ہماری برائی کا اس کو پتہ بھی ہے لیکن بتاتا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے صبر پر اور اس صبر پر، اس پردہ پوشی پر اللہ نے ان عورتوں کو، ان بچیوں کو ایسی ہدایت دی۔ لکھا ہے بکھرے جواہر پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی ولیہ بنا دیا ان کو۔ جب آپ عیب کھولتے ہیں بندہ قریب نہیں آتا، عیب چھپائے، اس کو سینے کے ساتھ لگائے، اس کی اصلاح کرے، انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ ان بعض الظن اسم، بدگمانی تو دور کی بات ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کسی کا عیب مل جائے اسے چھپاؤ، ویسے بدگمانی شروع کر دی ہم نے۔ میرے معزز سامعین، جب آدمی بدگمانی کی مرض میں مبتلا ہوتا ہے پھر کوئی بچتا نہیں، غیر تو غیر اپنے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اپنے عیبوں کی خبر ہوتی ہے تو پھر کسی کے غیروں کے عیب نظر نہیں آتے، جب اپنے عیب پہ نظر نہیں پڑتی پھر غیروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا المومن مرآت المومن، آئندہ سے اس بات پہ عمل کیجئے، کسی کے چہرے کو دیکھ کر بدگمانی آئے سمجھ لے دل کالا ہے، سمجھ لے دل پہ سیاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی جیسی مرض سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔